انسان اپنی زندگی میں جیسے جیسے شب و روز طے کرتا ہے، بہت سارے مواقع زندگی میں اسے دیکھنے نصیب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ تقریبات کی جاتی ہیں، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی۔ خوشی کی تقریبات بھی پہلے بڑی مختصر، جامع، پروقار اور وزادار ہوتی تھی۔ نکاح کا مطلب ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا۔ مختصر سے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نکاح ہو جاتا تھا، مختصر سے لوگ ولیمے کی دعوت کے بعد دعائے خیر پر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مہندی کی رسم کرتے ہیں، اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شادی کا حصہ بن گئی، باقاعدہ اس پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ ہونے لگ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفس ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں، لیکن اس میں پھر ایک باقاعدہ تقریب رکھ لینا، پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر شور شرابہ ہونا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے قبل جب رشتہ طے ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ چلے بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت طے کر دی ہے۔ یہ بڑا سونا، اچھا، صاف ستھرا فکرہ تھا۔ اب باقاعدہ اس نام کو منگنی کا نام دے دیا گیا، اور ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وفاداری بھولتے جا رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی نا لوگوں کی، دیکھا دیکھی۔ میرج ہال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب آبادیوں میں جگہ موجود نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے ہال بنا لیے جائیں جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے، لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا ہال، اس میں پھر سہولیات، پھر اس میں آسانیاں، پھر کھانے کی بھرمار اور مختلف ڈشیں۔ یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے، امیر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالات سنگینی کا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ منگنی باقاعدہ میرج ہال میں ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے باقاعدہ۔ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ تو غیر محرم ہے، اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے، اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، نمازی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں جو مذہبی تقریبات میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں دین ہی نہیں یاد آ رہا۔ کوئی شخص کلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میاں یہ تو حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ تقریبات بڑھتی گئیں، بوجھ بڑھتا گیا، بہت بڑا سرمایہ۔ ویسے بھی مسلمان نے کوئی، اس کی تو زندگی بڑی بامقصد ہے، اس نے کوئی یہاں الجھ کے تو نہیں نہ رہ جانا۔ پھر اور باتیں بڑی، سالگرہ ایک پورا وتیرہ اختیار کر گئی ہے، گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے سالگرہ، ایک پوری تقریب بن گئی ہے، ایک پورا خرچہ لے گئی ہے۔ وہ کیا مسلمان اتنے اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگے ہیں معاذ اللہ کہ وہ فارغ ہیں جس کام میں جو مرضی ایک ماحول بناؤ، اور پھر چلتے طرح طرح کی تقریبات اور طرح طرح کے، یہ فلانا جشن بہاراں آ گیا ہے تو یہ اپریل فول آ گیا ہے تو یہ بیماری نیو ایئر نائٹ کی آ گئی۔ میں نے رات بھی کہا تھا، جس قوم کی بچیاں کشمیر میں روز روتی ہوں وہ جشن منائے گی سڑکوں پہ نکل کے، جن لوگوں کے بھائی برما میں کاٹ دیے جاتے ہوں وہ جشن منائیں گے۔ او خدا کے بندو، لوگوں نے تو تنقید کر کے چپ کر گئے، تنقید کر کے۔ دیکھو جی، عرب شریف والوں نے وہاں سینمے کھلوا دیے، تم تو تنقید کر کے چپ کر گئے نا۔ یہ وہ مقام کرب ہے، یہ وہ مقام خوف ہے۔ جب عرب کی دھرتی پہ عورتیں ناچیں گی تو مجھے بتاؤ نا، امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی؟
امام حسن کو کیا اس سے اذیت پہنچے. آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی, مولا کائنات کو کتنی ہوگی, عثمان غنی کو, فاروق اعظم کو, صدیق اکبر کو. تمہیں پتہ ہے یہ عرب کا ملک کسی ایک شخص کی حکومت کی جگہ نہیں ہے, یہ کسی خاندان کا نہیں ہے, کسی قبیلے کا نہیں ہے, کسی سیاستدان کا نہیں ہے. یہ عرب شریف تو میرے نبی پاک کا وطن ہے. اس وطن میں جب گانے باجے ہوں گے, ڈھول ڈھمکے ہوں گے, تماشے ہوں گے, حضور کے قلب نور کو کتنی تکلیف ہوگی. اور ہم ہیں کہ مذاق بنا ہوا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو روز کہتے تھے موویاں بنا بنا کے غریب لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے یہ فلانی غلط حرکت کر رہا ہے, یہ فلانی. تمہارا فتویٰ غریب کے حق میں اور ہے اور امیر کے حق میں اور ہے. اب بھی تو کوئی 2 ویڈیو بنا دو نا کہ یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے. اور جب سال گزریں تو قومیں اپنا حساب کرتی ہیں. اور میرا اور آپ کا سال وہ گزر رہا ہے جہاں قرضہ زیادہ لے لیا گیا ہے, جہاں قومیں گروی رکھی جا رہی ہیں, جہاں ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے. لیکن مزاج بن گیا نا, بس مناؤ جو ملتا ہے اسے مناؤ. یہ کس نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا, تیار ہو کے جانے کا؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ بڑوں نے. نہ مانے بزرگ, بڑوں نے شوق پیدا کیا. ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا, او کدی کدی موقع آنا ہوں ہے, ہم اتنے بھی نہ جائیے, ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا. ہم نے ابلاغ کیا ہے, ہم نے توجہ دلائی ہے. بچے چھٹیاں کر رہے ہیں, یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں. پیپر بچوں کے قریب ہیں مدرسے کے, اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے, فلانے کی شادی ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے, تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ابا جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے تھے جوان منڈے دا کی کام میں ویاہ تے جانے دا, ہم جائیں گے نا تمہاری اماں جائے گھر رہو آرام سے. ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے تھے, کہتے تھے تمہارا مطلب کیا, اس شادی پہ تم نے کیا کرنا ہے. اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا, بچے اور بچیوں کو, اور تیار کر کے نہیں جاتا. کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے, قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے, تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں, لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی ہیں. اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں پردہ, یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی. اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو, تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو, وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں, ہم ہی تو ہیں یہ سارے. یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں, اور ہم سب مل ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اب تو بھائی وہ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں, ایک سمت مرد, اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا, چونکہ یہ تو دکھیا نوس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو اتنی تیاری کی, کپڑے دکھانے کس کو ہیں, تم پردہ کرا رہے ہو. خدا سے ڈرے, مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے. تو اونچے مقاصد کے لیے آیا. تو دیکھنا تیری تو بڑی عظمت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا, برائی کا ہاتھ تھامے گا. تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں. ایک تو یہ خوشی کی تقریبات, پھر ایک غم کی تقریبات. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا, اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے, ایک ہی دن میں دونوں اصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں. اس کا اصل اصال ثواب ہے. اصال ثواب کیا ہے؟ اصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے, کچھ قرآن مجید پڑھ کے, کچھ اذکار پڑھ کے, کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو اصال کرنا ہے. اتنا مقصود ہے. بڑی غور سے, مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف, اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں, خاص بات کرنا چاہتا ہوں. اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو, مسکین کو کھانا کھلائیں گے, اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا. لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں, دعوت رشتہ داروں کی, یاروں کی, وہ تو بھائی دعوت ہے. ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو,
ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے, موج کی, مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا, تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا. یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا, کہ دعوت کی, امیر لوگ سارے اکٹھے کیے, رشتہ دار, دوست احباب, سیاسی سب آ گئے. اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا. آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں, اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں. ولیمہ نما چہلم, وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے. تو یہ سال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ سال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے, غریبوں مسکینوں کی, ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح. ہاں آئے ہوں کھانا کھا جائیں, فی نفس سے ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا, دعوت کھلانا ثواب ہے, لیکن ختم کو, چہلم کو, 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست. ویسے ان کو دیں آپ, ثواب ہے. لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف, یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا, میں موجود تھا, تو کہنے لگے ویکھو انہیں پیسے لگے جو بچانا. خدا کے بندو یوں تو نہ کرو. ایک ان کا والد چلا گیا, والدہ چلی گئی, کوئی عزیز چلا گیا, اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی, صرف ختم کی ملتی ہے. اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں مولوی صاحب ہو کے, مسجد کا خطیب ہو کے, حالانکہ چہلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے, ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی, چہلم کا بھی, کل کا بھی, لیکن مولوی کا بھی تو کول ہونا ہے نا. اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں, حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی. اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں. کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے, درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا. لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا, وہ تو دیگوں پہ ہے, وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے, وہ تو ترتیب لگا رہا ہے. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, کل سے پہلے 10ویں کے بعد, چہلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے, تم حصہ نہیں پورا دے رہے. یہ سال ثواب ہے؟ تیرے ذمہ 25,000 ہے, تیرے ذمہ 30,000 ہے, یہ سال ثواب ہے؟ یہ غلط چیز ہے. کیونکہ آپ, ایک ماحول ہے دعوت کا, ایک ماحول ہے دعا کا, ان دونوں میں فرق ہے. جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا, وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر, روٹیوں کا چکر, یہ آنے جانے والوں کا چکر, میرج حال, وہاں نہیں. وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے, وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے, اور پھر تسلی سے آنسوں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے. اس لیے جو ہماری تقریبات اصال ثواب کی ہیں. اور پھر میں آپ سے عرض کروں, امیر بڑے بڑے چہلم کرتے ہیں, غریبوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. مشکل میں پتہ نہیں بیچاروں کا بیماری پہ کتنا کو خرچ ہو گیا ہے, کہاں کہاں سے قرضہ اٹھایا ہے, کتنا تکلیف صحیح ہے. پھر آپ نے کل شریف پہ بھی بہت بڑا اہتمام کا کہہ دیا, پھر 10ویں پہ بھی کہہ دیا, پھر چہلوں پہ بھی کہہ دیا. نہیں, کچھ لوگ زبان سے کہتے لیکن بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں, بڑی آزمائش, بڑی ساری دکھ بھرا معاملہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے, چونکہ میرا شعبہ ہے, میں نے قریب جا کے دیکھا ہے, لوگ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں, جناب آپ کیسے کر کے کریں, کس کو دکھ بتائیں. ایک ماں کے جانے کا دکھ, باپ کے جانے کا دکھ, بھائی کے جانے کا دکھ, اور ایک یہ والا دکھ. نہ کریں یہ کام. ہمارا دین جہاں ہمیں تکلیف نہیں دیتا, اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. اصال ثواب ضرور کریں, فی نفس ہی اس کا بہت اجر و ثواب ہے, لیکن مشقت والا کام میں درد سے کہ غریبوں کا بھلا کر دو, اور ان کو جا کے مشورہ دو کہ یار مہربانی کرو, ایک ہی ختم کافی ہے. بڑا ختم کل والے دن ہو گیا, اب جائیں لوگ اپنے گھروں کو. چہلم والے دن بس ٹھیک ہے. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی مسجد میں, گھر سے سارے لوگ چلے جائیں, مسجد کے نمازی بیٹھے ہیں, وہاں جا کے آپ کہیں جناب قاری صاحب یہ تھوڑا ختم شریف پڑھ دیں. آپ کو بہت بڑا اعلان کرانے کی بھی ضرورت نہیں, آپ ختم شریف پڑھ دیں. دیکھو نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کرے حضور کی ادائیں نور بن کے ہمارے دلوں میں اتر جائے اور وہ نہ اندر رہ جائیں ہمارے. یہ دیکھو اصال ثواب. حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, قربان جائے, نصیب دیکھو.
हुजूर उनकी कब्र पर खड़े हो गए। कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा। हुजूर कब्र पे खड़े हो गए और फिर नबी करीम ने तस्बीह पढ़ी, फिर तहलील पढ़ी, फिर तकबीर पढ़ी, देर तक पढ़ते रहे। फिर हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया तुम्हारे भाई की कब्र तंग हो गई थी, मैंने तस्बीह पढ़ी है तो अल्लाह ने कुशादा कर दी है, खोल दी है कब्र। तो जाओ ना अब्बा जी की कब्र पे, पढ़ो ना वहां अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पढ़ो ना वहां जाके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहां पढ़ो जाके, वहां जाके कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। पढ़ो जाके वहां सूरह यासीन, पढ़ो जाके सूरह मुल्क, पढ़ो जाके वहां कुरान मजीद, देखो मामला ठीक हो जाएंगे। ये साले सवाब की तरतीब बनाएं, घर में भी ये साले सवाब करें तो ज़रा दर्द से, ज़रा ज़ौक़ से, ज़रा अच्छी तरह पढ़ के, लेकिन दावतें ना बनाएं। कुल 10वें चेलम को दावतें, यानी मिल बैठो, कपड़े नए निकालो, पूरी तैयारी करो और जनाब वहाँ जाओ और जाके खाना खाओ अच्छा सा खूबसूरत सा, और सारी तवज्जो ही खाने पे, क्योंकि वो उसको पता है कि जिस तरह शादी में खाना कम पड़ गया तो इज़्ज़त नहीं होगी, इस तरह अगर चेलम पे कम पड़ गया तो फिर भी रुसवाई होगी। तो जब खाने पे लग जाएंगे तो दुआ तो रह गई, जाने वाले का फ़ायदा न हो सका। दो एक बातें मज़ीद इसी उन्वान पर, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया कि कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से फरमा दें कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो फिर खुशी मनाया करें, इज़हार मुसर्रत करें। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ एक बात लिखी है जो बड़ी खूबसूरत है और बड़ी समझने वाली है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये खुशी इसलिए नहीं मनानी कि इनाम मिला है, खुशी इसलिए मनानी है कि रब की तरफ से मिला है, खुशी इसलिए मनानी है कि महबूब ने दिया है। तो जब महबूब दे ना, वो चंद दिन पहले बड़ा लुत्फ आया, बस एक बात है भूलती नहीं, से सबूत ना मंगो मैथों नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल पर जाने गैर ना जाने कोई। ये इसलिए खुशी मनानी है कि नजरे करम हुई है, अल्लाह ने नवाजा है। तो अब जब इसलिए खुशी मनानी है कि अल्लाह ने दिया है, तो फिर खुशी भी वही मनानी है जिससे अल्लाह राजी हो, उसी अंदाज में रहना है जिसमें रब रसूल राजी हो। तकरीबात में दो तीन चीज़ों का ख़ास ख्याल, एक तो खर्च हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एतदाल के साथ खर्च करें, फजूल खर्ची से बचें। हमारी शादियों में इतना ज़्यादा खर्च होता है, इतना ज़्यादा खर्च होता है, और ये चूँकि हमारी तबीयत है ना, हम किसी न किसी बात में अपने आप को खुद ब खुद इमोशनल कर लेते हैं। मेरा पहला मुंडा है तो मैं जोर लाना है, सारे चाह करने, फिर मेरा आखिरी है तो हुण भी मैं सारे चाह। ओ देखो जी आखिरी शादी है, ओ ये आखिरी नहीं है मेरे भाई, किसने आपको कहा? दुआ करें ना अल्लाह बेटे को भी बेटे दे, अल्लाह बेटे को भी बेटियां दे, तो उनकी भी शादियां हो, तो आखिरी तो ना हुई। क्यों? मतलब आप बिला वजह अपने आप को खुद ब खुद इमोशनल करके। और ये इतनी कभी तबीयत है बाज लोगों की कि वो कहते हैं ओहो दिखाना है आज। आप शादी की तकरीबात को फजूल खर्चियों से बचाएं। कुरान मजीद ने क्या कहा? कहा कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ भी पियो भी, फजूल खर्ची ना करो, एतदाल में रह के करो सारा काम, लेकिन म्याना रवी में, एतदाल में। एक कर्जा वो है जो इंसान मजबूर होके लेता है, कोई मजबूरी आ गई, कोई तंगदस्ती आ गई, कोई नुकसान हो गया, ऐसे मकरूज के साथ तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना इजहार हमदर्दी फरमाया है। ऐसे मकरूज को मोहलत देने का कहा है जो मजबूर होकर कर्ज लेता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने किसी शख्स से कर्ज लेना है और वो तंगदस्त है तो तुम उसे मोहलत दो। तुम जितने दिनों की उसे मोहलत दोगे ना, और जितने पैसे तुमने लेने होंगे उतने ही पैसे रोज अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। इजहार हमदर्दी किया। और करीम है ना महबूब, लजपाल है ना महबूब, अताएं करने वाले हैं ना महबूब। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है। हुजूर फरमाते हैं इब्ने माजा में महबूब करीम अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है,
महबूब फरमाते हैं मैं मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब हूँ। अगर मेरा कोई मुसलमान मोमिन मेरा उम्मती फौत हो जाए और उसके ज़िम्मे कर्ज हो तो मुझसे आके ले लेना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा कर दूँगा। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें मैं कई रिवायात आपके सामने रख सकता हूँ। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी से आभी हैं, फरमाते हैं मैं बड़ा परेशान था और मस्जिद में बैठा था। कर्ज बहुत बड़ी अजियत है, मकरूज कैदी है, सेहत होने के बावजूद बीमार है, घर होने के बावजूद बेकार है, सारी आसानियाँ होने के बावजूद तकलीफ़ में है चूँकि मकरूज है, हर वक्त की अजियत है, हर वक्त की टेंशन है। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं मस्जिद में बैठा था, कुर्बान जाएं नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और महबूब के मीठे और मद भरे जुमले, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर असी खंडा भी चक डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां। महबूब ने फरमाया अबू उमामा क्या बात है यार, ये वक्त नहीं मस्जिद आने का, और इस वक्त के अंदर मैं तुम्हें मस्जिद में देख रहा हूँ, इस वक्त क्यों बैठे हो? अर्ज़ करने लगे हुजूर मुझे कर्ज ने परेशान कर दिया, आजमाइश में आ गया, हुजूर क्या करूं? तो नबी करीम ने फरमाया मैं तुम्हें दुआ सिखाता हूं ना। हुजूर ने दुआ सिखाई, कहाँ पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुख़ली व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हर रिजाल। फरमाए इस दुआ को पढ़ा करो, अल्लाह खैर कर देगा। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं लोगों मैंने ये दुआ पढ़ी, मेरे नसीब देखो, पढ़ी मैंने पर सीखी मैंने डायरेक्ट हुजूर से है। मैंने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ने मेरे कर्जे भी दूर कर दिए और मेरे गम भी सारे दूर कर दिए। हमारे तो वजीफे में आला हजरत ने इस दुआ को शामिल कर दिया। फरमाया इसे पढ़ो, सुबह भी पढ़ो, शाम भी पढ़ो, गम भी दूर होंगे, कर्जे भी दूर होंगे। और ये रवायत सुनन अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। अजीज़ भाई, नबी पाक इज़हार हमदर्दी करते, लेकिन जो बंदा जानबूझ के कर्जा ले, जानबूझ के कर्जा लेने से मुराद क्या है? शोहरत के लिए, दिखावे के लिए, ज़्यादा खर्चे करने के लिए, महंगी शादी करने के लिए जो बंदा कर्जा ले, उसके बारे में पता है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे, ये अल-मुस्तदरक में मौजूद है, ज़रा लफ्ज़ देखिएगा हदीस के। हुजूर फरमाने लगे मैं कुफ्र और कर्ज से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। मैं कह चुका हूँ कि शारहीन हदीस ने लिखा ये वो वाला कर्ज है जो बंदे ने शोहरत के लिए लिया, खर्चे बढ़ाने के लिए लिया, महंगी शादी करने के लिए, दिखावे के लिए काम करने को लिया, मजबूर नहीं था, जानबूझ के लिया। हुजूर फरमाने लगे मैं कुफ्र और कर्ज से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो सहाबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप कर्ज और कुफ्र को बराबर कर रहे हैं, एक जगह जिक्र फरमा रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया हाँ मैं एक जगह जिक्र कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का जिक्र इकट्ठा कर रहा हूँ, कुफ्र और कर्ज। इतनी बड़ी बात, एतदाल में रहें, कम से कम कर्जे, और ये सारा कुछ हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात, एक तो शादी में खर्च कम से कम करें तकरीबात में, और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा ना पर्दे का एहतमाम हो। मैं कोई तनकीद नहीं करता, तंज नहीं करता, चूँकि हमारी बहनें माएँ बेटियाँ होती हैं, हमने उन्हें समझाना है। इनको ज़रा समझाएं, इनको ये बताएं कि कीमती चीज़ें जो होती हैं वो पर्दों में होती हैं। हमारे घर में 20 तोले सोना पड़ा हो तो हमने कभी नहीं बाहर निकल के बताया कि पड़ा है, क्योंकि कीमती है ना, तो पर्दे में रखा हुआ है। उसकी चाबी का भी हम ख्याल रखते हैं कि कहीं गुम ना हो जाए। इसी तरह हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है। इन्हें बताओ कि सारी बीबियां पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ें करती हैं, सिर्फ सैयदा फातिमा की कनीज़ें करती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। थोड़ा सा ना पर्दे का एहतमाम। शादी ब्याह पे तो बिल्कुल ही मामला गड़बड़ है, और पूरी तैयारी करके औरतें माज़अल्लाह आ जाती हैं, और ये तो रोकना है उनके वरसा ने, उनके जो वली हैं। औरत ने जो बनाव सिंगार करना है वो तो घर में अपने खामद को दिखाने को करना है, तो वो घर में करे जब उसको ज़रूरत हो। लेकिन इस तरह से लेकर के उसको ब्याह में जाना, शादी में जाना, मेहंदी की तकरीब में जाना, ये ना अकलन ठीक है, ना नकलन ठीक है, ना तहजीब के तौर पर ठीक है, ना सोसाइटी में मुहज़्ज़ब लोग इस तरह का कोई काम करते हैं। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो बदकारी है, बेहयाई है।
اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کرے گا, خوشبو تک نہیں ملے. ان کو یہ سمجھائیں. یہ آج کل بڑا عروج ہے شادیوں کا. خواتین مہربانی کریں, اپنے اوپر رحم کھائیں, نہ اللہ کی نافرمانی مول لیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں پھر روتی ہو, دکھ سناتی ہو, کہتی ہو بڑی ساری آزمائش میں ہے. تو اگر تکلیف میں ہو تو پھر تو رحمت والے کام کرو نا. بندہ تکلیف میں بھی ہو, دکھوں میں بھی, اور کام عذاب والے کرے تو اسے کس طرح کر کے آسانی میسر آئے گی. اس لیے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر وقت گزاریں. تیسری گزارش تقریبات کے حوالے سے, تیسری اور آخری یہ ہے کہ ہم نہ شادی ہو, بیاہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ تعلقات نبھاتے ہیں. دفتر کے لوگوں کو بلائیں گے, ہمارے جو بزنس کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو دعوتیں دیں گے, جن لوگوں سے ہمیں کچھ سیاسی سماجی کام پڑ سکتا ہے انہیں بلائیں گے. دعوت بھی کبھی کھلائیں گے تو کوشش کریں گے اس بندے کو کھلائیں جو بندہ نا جس کی ذرا فوٹو صحیح آتی ہے, لائکس اچھے ملتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ شادی میں ہم نے کر لیا ہے. صرف اپنے فائدہ دیکھ کے, نفع دیکھ کے, بلکہ اخباروں میں بعض میں خبر آتی ہے فلاں کے بیٹے کا ولیمہ سیاسی اجتماع بن گیا. غربا کو موقع نہیں ملتا. ہمارے استاد صاحب بات سنایا کرتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے بلا لیا شادی پہ, تو کسی گیراج میں کسی ورکشاپ پہ کام کرتا تھا, تو وہ نہ وہیں سے کپڑے نہ بدل سکا, انہی کپڑوں میں اسی طرح آلودہ تھے کام کے ساتھ. اس نے کہا کہ اگر میں گھر گیا تیار ہونے تو وہ لیٹ نہ ہو جاؤں, تو اسی طرح چلا گیا. اس کو چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا, کہا تو کدھر آ گیا. اس نے بڑی کہا بھی مجھے بلایا ہے, میرا تعلق ہے. اس نے کہا نہیں تجھے کیسے بلا لیا, کیونکہ اسے پتا تھا نا ان لوگوں کا تو اسٹیٹس ہی اور ہے, غریب آدمی ان کی دعوت میں. اس نے کہا جا تجھے نہیں بلایا, اندر ہی نہیں گھسنے دیا. اب وہ جلدی سے گاڑی بھگا کے گھر گیا. وہ کاٹن شاٹن مایا شایا تگڑے کپڑے, ویسٹ کوٹ, اچھے طرح سوٹ بوٹ پہن کے مجھے وہ واپس لوٹا نا, تو اس نے جناب خود سے اسی چوکیدار نے خود دروازہ کھولا, اندر بھیجا. اب وہ جب کھانا شروع ہوا نا تو اس نے ایک ڈونگا لیا سالن کا اور اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبو دیا, پھر دوسرا کرتا ڈبو دیا. لوگوں نے کہا تم باولے تو نہیں ہو گئے, یہ کیا کر رہے ہو, اپنے کپڑے آلودہ کر رہے ہو سالن سے. کہنے لگا میری تو دعوت نہیں, دعوت تو کپڑوں کی ہے. اگر میری ہوتی تو مجھے تو پہلے بھی داخل ہونے دیتے. یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے میاں, تو یہ چونکہ ان کی دعوت ہے تو انہیں کہہ رہا ہوں کھاؤ کھانا, میری تو ہے ہی نہیں دعوت. ان کو کھانا چاہیے, اس لیے کہ یہاں تو گاڑیوں کی دعوت ہے, یہاں تو کوٹھیوں کی دعوت ہے. یہاں تو دعوت اس بات کی ہے کہ بڑی پجاروں میں کون آیا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کے کھانوں میں بدترین کھانا, یہ صحیح بخاری ہے, فرمایا ولیمے کے کھانوں میں سے بدترین کھانا وہ ہے اس میں امیروں کو تو بلایا جائے پر غریبوں کو نہ بلایا جائے. وہ بدترین دعوت ہے. اس لیے بعض صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے نا بعض غریبوں کو منت کر کے لے آؤ اپنے ولیمے کی, اپنی تقریبات کی دعوتوں میں, تاکہ تمہارا کھانا اچھا کھانا تو بن جائے نا, تمہارا کھانا بہترین کھانا تو بن جائے نا, تمہارا کھانا اعزاز والا تو ہو جائے. کچھ تو غربا کو دعوت دے لو, لیکن ہماری تقریبات ہماری ذاتی معاملات کا حصہ بن جاتی ہیں. میں تو مذہبی تقریبات بھی دیکھتا ہوں, مذہبی تقریبات میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی ہے. میں اپنے بارے میں کئی دفعہ دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ دین کا خادم سمجھ کے دعوت دینا تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمیں برانڈ نہ بناؤ. ہمیں بعض جگہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض آدمی کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے, اور جو آدمی روز اتنی لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے اس کو جب آگے کوئی شخص بات سنانے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلو اکثر چل جاتا ہے کہ کہاں سے بات کر رہا ہے. چلیں جواب نہ دینا کئی دفعہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتا. دینی تقریبات کو کوئی ضروری ہے کہ 600 آدمی 400 آدمی بیٹھے گا تو پھر ہماری محفل ہوگی, کوئی ضروری ہے؟ اس لیے تو غریب آدمی نے جلسے کو ہاتھ ڈالنا ہی چھوڑ دیا, جلسہ مہنگا ہی بڑا ہے. غریب آدمی نہیں یہ کام کرتا, وہ کیسے محفل کرے گا؟ وہ تو آپ ساؤنڈ والے کے پاس جائیں تو کہتا ہے دور بدل گیا ہے, اب کہاں 1500 میں ساؤنڈ لگتا ہے. وہ تو چونکہ ہم نے ہر چیز کو برانڈ بنا دیا, کمرشل کر دیا, ماحول اور طرح کا بنا دیا,
یہ کام نہ کریں. آپ اس کو دین ہی بنائیں اور یہ ذوق ہی رہے نا تو بھائی اس کے لیے پھر کسی آرٹیفیشل نعت خواں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. محلے کا لڑکا بھی سونی نعت پڑھ لیتا ہے. اس کے لیے پھر اپنے خطیب صاحب بھی بڑی بہترین تقریر کر لیتے ہیں جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں. پھر یہاں بھی سارے کام، لیکن ذہن تقریبات کے لحاظ سے بن گیا ذرا بڑا اونچا سا. دین اپنی ذاتی حیثیت رکھتا ہے. اپنی تقریبات کو شستہ کریں، سنجیدہ کریں، صاف ستھرا کریں. جتنی بھی قباحتیں ہیں، اخلاقی ہیں، مالی ہیں، ان کو دور کریں. ہم مسلمان ہیں. مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے، سونا سا ہوتا ہے. اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں. اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائستگی ہوتی ہے. اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت یافتہ امت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ